مضبوط خاندانی نظام. یہ خاندانی نظام شروع ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ازدواج سے، اور وہاں نکاح ہوتا تھا. ان دونوں کے درمیان جتنی محبت ہوگی، جتنا قرب ہوگا، جتنا باہمی اعتماد ہوگا، اتنا ہی خاندان مضبوط. اس لیے کہ یہ فرسٹ ڈائمنشن ہے خاندان، شوہر اور بیوی. اب شوہر اور بیوی کو اللہ نے اولاد دے دی، سیکنڈ ڈائمنشن ہے ایڈڈ. استحکام خاندان کے لیے ضروری ہے کہ اولاد والدین کا ادب کرے، ان کی خدمت کرے ان کے بڑھاپے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اولاد سے محبت کرو، اولاد کی محبت تو دل میں ہے ہی ہے، اور اس کے لیے تو یہ کہنا پڑتا زیادہ محبت نہ کرو، زیادہ لاڈ پیار کرو گے بگڑ جائیں گے. ان کے محبت کی وجہ سے حرام میں منہ نہ مارو، انہیں اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، یہ روکا گیا. کہیں نہیں کہا گیا کہ اولاد سے محبت کرو، وہ تو ہے کریں گے. ہاں لیکن بوڑھے والدین، قرآن میں 5 جگہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. دیکھیے سورہ لقمان میں أَنِ اشْكُرْ لِي، شکر کرو میرا، میں خالق ہوں، تمہارا رب ہوں، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین، کیونکہ وہ ذریعہ بنے ہیں تمہارے اس دنیا میں آنے. اور تم جب چھوٹے سے تھے انہوں نے پالا پوسا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں کھلایا ہے، اپنی رات کی نیندیں حرام کر کے تمہیں پالا ہے. لہذا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیسری ڈائمنشن بہن بھائیوں میں رشتہ، اولو الارحام، صلہ رحمی کرو، اخوت. یہ 3 ڈائمنشن. ہمارا اسپیس کا تصور کیا ہے؟ 3 ڈائمنشن اسپیس، چوڑائی، لمبائی اور اونچائی یا گہرائی. تو یہ 3 ڈائمنشنز ہے خاندان کے ادارے کی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائے. اما یبلغن عندک، تمہارے پاس پہنچ جائیں اگر ان میں سے احدہما، ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں. تو اب دیکھیے احکام کیا ہے. بوڑھے والدین، فلا تقل لہما اف. نمبر 1، انہیں اف تک مت کہو. اف کیا ہے؟ بڑی چھوٹی سی شے، کوئی حقارت آمیز شے، ناخن جو تراش دیے جاتے ہیں ان کو بھی اف کہتے ہیں. اتنی سی چھوٹی بات بھی ان سے نہ کہو کہ ان کی گستاخی جو ہے اس درجے میں ہو رہی ہے. جیسے کہ یہ تراشے ہوئے ناخن ہے، اس درجے میں بھی کوئی گستاخی ان کے ساتھ. فلا تقل لہما اف. اف ہے آپ پر. ہمارے ہاں یہ لفظ اف زیادہ استعمال نہیں ہوتا، تف استعمال. تف ہے تم پر، تف ہے آپ پر. نہیں، ہر چیز نہیں. اف لکما وما تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، سورہ انبیاء میں ہے. اف لکما. سورہ احقاف میں جو سرکش اولاد ہوتی ہے ان کے بارے میں کہا گیا، وہ اپنے والدین کو اف لکما، آپ پر تف نہیں. لیکن یہاں جو حکم ہے فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک. نمبر 2، ولا تنہرہما، کبھی انہیں جھڑکنا مت. اما السائل فلا تنہر، سورۃ الضحیٰ جو ہے اس کی جو آخری آیت ہے. تو کسی کو کسی سائل کو جھڑکنا نہیں. اگر نہیں کوئی دے سکتے تو آپ شرافت کے ساتھ اسے معذرت کر لیں، بس اللہ خیر صلی اللہ معاف کیجیے، بس جھڑکو مت. ولا تنہر. نمبر 3، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ گفتگو کرو بڑے ادب کے ساتھ، ان کا احترام محفوظ رکھتے ہوئے بات کرو. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر احترام مضبوط ہونا چاہیے، ادب مضبوط رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کو ٹھیس لگے. یہی ہے وہ جو بچہ سا تھا ہماری گود میں کھیلتا تھا، اس کی نجاستیں ہم صاف کرتے تھے، اس کو دودھ ہم پلاتے تھے، اس کو چلنا ہم نے انگلی پکڑ پکڑ کر. آج کل تو خیر اور بہت سی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، واکرز ہیں اور کیا کیا ہے. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ والدین نے انگلی پکڑ کر چلایا کرتے تھے اور چلانا سکھاتے تھے. آج یہ سینہ تان کر بات کر رہا ہے. آج یہ اس طریقے سے جو ہے گستاخانہ انداز اس نے ہمارے سامنے اختیار کیا تو دل کو ٹھیس گیا. میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ صرف 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو محبت اور تعظیم کے انداز میں دیکھنا بھی عبادت ہے، محض دیکھنا اور کچھ نہیں کر رہے. ایک خانہ کعبہ، محبت بھرے انداز میں آپ بیٹھے ہوئے، صرف نہ آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کریں گے تو اور ثواب ہوگا. آپ بیٹھے ہیں صرف اور دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر احترام ہے، تعظیم. اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما. آج کل جو لوگ، اب تو خیر ٹھیک ہے بات سے آگے نکل گئی ہے، مینا میں پہنچ گئے ہوں گے لوگ، کل تو حج ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن جو حاجی بھی یہ دعا مصنون ہے کہ جب بھی وہ مسجد حرام کے اندر داخل ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ نگاہ پڑتی ہے خانہ کعبہ پر، تو فوراً اللہم رب ھذہ البیت زد بیتک ھذا
تشریفاً و تکریماً و تعظیما، اے اللہ اپنے اس گھر کو، اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کی تعظیم، اس کے اندر اور اضافہ کرتا ہے. تو یہ انسان کا صرف خانہ کعبہ کو بیٹھ کر دیکھتا رہے تب عبادت ثواب. اور اسی طرح بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا یہ بھی موجب ثواب. کہ دل جو ہے ان کو کہیں کوئی آئینہ قلب جو ہے ان کے احساسات کو ٹھیس نہ، اس کا لحاظ. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. اور ان دونوں کے سامنے اپنے کندھوں کو شفقت کے ساتھ، ادب کے ساتھ جھکا کر. یہ جو ابھی میں نے چند الفاظ کہے تھے کہ سینہ تان کر بات کرنا، یہ ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. ایک یہ کہ آپ بات کرنا ہے والدین سے، والدہ سے، والد سے، لیکن جھکے ہوئے کندھے جھکائے. اب یہ بھی کوئی باتیں ہیں یا والدین کے سامنے کندھے جھکانے ہیں یا پھر حضور سے کہا گیا اے نبی آپ اہل ایمان کے لیے وخفض جناحک للمؤمنین. یہ مومن جو ایمان لائے ہیں ہمارے نیک بندے ہم پر، چاہے وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، چاہے وہ غلام ہیں، مسکین ہیں، آپ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکائیے. یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کے سامنے وخفض جناحک للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے اپنے کندھے جھکائیے، جھکا کر ان کا احترام. حالانکہ اصل احترام تو حضور کا ہے، وہ تو جب ہم پڑھیں گے سورہ حجرات تو جا کے معلوم ہوگا کہ کس درجے احترام محفوظ رہنا چاہیے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں نوٹ کیجئے وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. اور اس سب کے بعد بھی وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور یہ دعا کرتے رہا کرو اے رب ہمارے ان دونوں پر، میرے والدین پر رحمت فرما، رحم کر، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. اب دیکھیے یہاں لفظ کیا آیا، ربیانی. رب اللہ تعالیٰ رب ہے حقیقی، وہ ہے اصل میں پالن ہار، ساری چیزیں اس کی پیدا کرتا. ماں باپ کے دل میں بھی محبت اور شفقت تو اسی نے ڈالی ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ تو اسی نے بنایا، پیدا کیا، تو اصل رب تو وہ ہے. لیکن اس کی ربوبیت کا ظہور جو ہو رہا ہے عالم واقع، عالم مادی، وہ والدین کی ربوبیت. والدین پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں، بچے کو تکلیف ہے تو والدین نہیں سو سکتے. کوئی اور معاملہ ہے تو اس ظاہر بات ہے کہ ان کا آرام چین بالکل حرام ہو جاتا ہے. یہ ہے در حقیقت. اب ان کا بدلہ کیا چکا سکتا ہے؟ میں نے بار عرض کیا ہے کہ شکر جو ہے وہ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حق ادا کرنے کی کوشش. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے. لیکن والدین نے جو بھلائی تمہارے ساتھ کی ہے تم اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہو؟ اگر تم نے ان کے بڑھاپے میں خبر گیری کر بھی لی تب بھی وہ بدلہ نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے تمہارے وجود میں آنے اور تمہارے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں، جو اثار کیا ہے، جو قربانیاں دی ہیں تمہیں پالنے پوسنے کی، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اس کا بدلہ ایک ہی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کیا کرو وقل رب ارحمہما کما ربیانی. پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند کر، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی اختیار فرما پروردگار. اور یہ در حقیقت میں تجھ سے درخواست کیوں کر رہا ہوں کہ مجھ پر ان کے احسان کا بہت بڑا بوجھ، ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور کہا کرو اے رب ہمارے، اے رب میرے والدین کے اوپر، بوڑھے والدین پر رحم فرما. اور ظاہر بات ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ صرف زندگی کا نہیں ہے، ان کے انتقال کے بعد بھی رب ارحمہما کما ربیانی، رب اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ آپ کی نمازوں کے ساتھ دعاؤں میں مستقل دعا ہو جانی چاہیے کہ پروردگار مجھے بھی بخشش فرما دے، مجھے بھی بخش دیجو، اور پھر میرے والدین کو بھی بخش دیجو، اور ان پر رحمت نازل کیجو جیسے کہ اس نے مجھے پالا پوسا تھا جب میں چھوٹا سا تھا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ابھی اس مضمون کا ایک اہم حصہ باقی ہے، اور وہ کیا ہے کہ والدین میں سے والدہ کا مقام جو ہے وہ 3 گنا زیادہ. اس پر انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہ نے مضمون کی تکمیل کے لیے ووصینا الانسان بوالدیہ، اس سے پہلے سورہ عنکبوت میں آیا ہے ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا. ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے حق میں بھلائی، ایک سلوک. اچھا والدین میں سے والدہ کا معاملہ والد کے مقابلے میں بہت بڑا،
والد کو آپ کو معلوم ہے جو بھی ایک تعلق ہوا بیوی سے، اس کے بعد کا جو سارا معاملہ ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں ماں کا خون چوس کر وہ بچہ پل رہا ہے۔ حملته امه وهنا على وهن، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، وفصاله في عامين، پھر 2 سال تک جوت کی طرح چمٹا رہا ہے اور اس کا دودھ پیتا رہا ہے، اس کی توانائی سچ کرتا۔ لہذا والدہ کا حق والد کے مقابلے میں ایک حدیث نبوی کی روح سے 3 گنا، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا ان کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا ان کے بعد؟ تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا کہا تیرا باپ۔ گویا کہ والدہ کا حق اس کی خدمت، اس کے ساتھ نرمی، کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچا جائے، اس لیے کہ بڑا سخت قسم کا نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب بچے تھے ہم تو اپنے والدین محبت کا مرکز، ان کی ساری محبت ہم پر بڑی خوش تھی، ہم بھی ان کی شفقت کو مانتے تھے، محبت کرتے تھے۔ ہماری شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی تو ہمارا ایک نیا مرکز محبت بن گیا، بیوی سے محبت ہے، اولاد سے۔ اب بوڑھے والدین کے اندر پیاس پیدا ہوئی محبت، یہی ہمارے ہاں ساس بہو کا جھگڑا ہے، اس کی اصل بنیاد نفسیات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں پیاس۔ اب اگر ان کی دلجوئی کی جائے، ان کو وقت دیا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کی باتیں سنی جائیں، تب تو ان کو کچھ لفظ جو ہے تسکین ہوگی، ورنہ ایک بڑا احساس محرومی شدید۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 2 چیزیں ہیں جن کا محض دیکھنا تعظیم اور محبت کے ساتھ موجب ثواب ہے عبادت۔ خانہ کعبہ کو محض دیکھنا عبادت، بیٹھ کر تعظیماً دیکھتے رہو، ثواب بھی نہیں کرنا، دیکھنا عبادت۔ اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کو جیسے کہ کئی کسی جگہ پر فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، سورہ احزاب میں ہے کہ تمہارا طرز عمل نبی کے لیے تکلیف دیتا لیکن کبھی حیا کی وجہ سے تم سے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو اللہ کو تو کوئی حیا جو ہے کسی حقیقت کو روک لینے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اللہ صاف فرما رہا اشکر لی ولی والدین، پہلا شکر میرا ہے، خالق میں ہوں، والدین کے دل میں شفقت میں نے ڈالی ہے، مقدم شکر میرا ہو بھلے والدین، مخلوق میں سب سے زیادہ شکر والدین۔ اور یہ قرآن میں 5 جگہ آیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء، ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ، لوٹنا تو میری طرف ہے، میں حساب لے لوں گا کہ تم نے میرا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا۔ اب دیکھیے 2 چیزیں آئی، ایک شکر اللہ کا اور اس کا تقاضا شرک، ایک شکر والدین کا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ٹکرا جائیں، اس قدر منطقی ربط ہے قرآن مجید کی آیات۔ والدین حکم دے رہے شرک کرو، کیا کرتے ہیں؟ آپ کے علم میں ہوگا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ میں نوجوان سے ایز اے ٹین ایجر ایمان لائے ہیں۔ باپ کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، ماں نے بڑی محبت سے، ماں بہت چھوڑ گیا تھا، باپ ناز و نعم میں پالا، اب سعد ایمان لے آئے۔ والدہ نے کہا تم نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا، میں جان دے دوں گی اگر تم اس سے واپس نہ آئے، اور اپنے مشرکانہ عقائد کو تم نے دوبارہ اختیار کیا، مرن برد رکھ لیا۔ اب کیا بیت رہی ہوگی، کس قدر سلیم الفطرت نوجوان کا ساتھ جو نوجوانی میں وجود پر ایمان لایا، لیکن فطرت کے اندر جو چیز مثبت تھی والدین کا ادب، اللہ جسے اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے وہ فطرت ہے۔ اب یہ ٹکرا رہے کیا کرتے ہیں؟ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت ہے قرآن میں بھی ہے جیسا کہ میں نے کہ نہیں، یہاں اگر وہ تمہیں مجبور کرے، جاہداک کا لفظ یہاں پہ نوٹ کیجئے، اگر تم سے جہاد کرے، یہ جہاد صرف مسلمان نہیں کرتا، جہاد کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، لیکن جہاد ہے مجبور کر رہے ہیں، پریس کر رہے ہیں کہ اپنے آبائی دین میں واپس آئے۔ مصعب بن عمیر کو برہنہ مادرزاد کر کے چچا نے نکال دیا، نہایت ناز و نعام میں پلا ہوا نوجوان۔ نہرو جی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے، ان کا 200 درہم کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا، باپ اتنی دولت ہو، اور جہاں سے مصعب گزر جاتا تھا خوشبو اتنی رچی بسی ہوتی تھی ان کے لباس میں کہ پوری گلی پورا بازار مہک رہا ہے۔ لوگ ہاں مصعب صاحب جب ایمان لے آئے، چچا نے کہا دیکھو یہ ساری دولت تمہارے مشرک باپ، اب نکل جاؤ گھر سے، تمہارا کوئی حق نہیں۔ اٹھ کر چلنے لگے، یہ کپڑے جو تمہارے جسم پر ہے وہ بھی اسی مشرک باپ کے، اتار۔ مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس، انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے، وہ سب کیا ہوا ہے؟ کہا ماں میں موحد ہوں، یہ ہے توحید،
وہ واحد اپنے آپ کو سمجھنا کچھ اور ہے. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کا بھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اچھا یہ دو الفاظ آتے ہیں شرک کے بعد. ما لیس لک بہ علم، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کے شریک ہے. عقل جو ہے اس کی عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی. ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی اسکیم ہے، ایک ہی حکمت ہے، ایک ہی پلان ہے جو پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے. یا کہا جاتا ہے ما لم ينزل به سلطانا، کسی ایسی ہستی کو شریک نہ کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتارا. اللہ اگر کہتا ہے میرے ساتھ یہ بھی شریک ہے تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو بھی کرتے ہیں. جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں عبادت کرتا. کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. لیکن یہی توازن دیکھیے، یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ پھر ان کو دفاع کرو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو. نہیں، صاحبهما فی الدنیا معروف، ان کا کہنا تو مت مانو. اس معاملے اللہ کا حق احق ہے، بالا تر ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں رہو، سے ان کے حقوق ادا کرو. چاہے مشرک ہے والد، چاہے کافر ہے والدین، ان کی خدمت تمہارے ذمہ ہے، ان کی ضروریات پورا کرنا تمہارے ذمہ ہے اپنے مقبرت کے مطابق. صاحبہما فی الدنیا معروف اور واتبع سبیل من اناب الی. پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے، اطاعت والدین کی لازمی نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی. تو والدین کے لیے بھی اطاعت مطلق نہیں ہے، پیروی ان کی ضروری نہیں ہے. پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر. ابھی اللہ کا کلام چلتا ہے، درمیان میں جو آیا اتباع اس کی. دیکھو کون ہے جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، پیروی اس کی کرو، والدین کی نہیں. اسی لیے سورہ بقرہ کے 3 رکوع کی پہلی آیت جہاں حضور کی دعوت کا بیان ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو عبادت کرو، بندگی اختیار کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا. تمہارے آباء و اجداد بھی تو اسی کی مخلوق تھے، جیسے تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہو سکتی تھی. لہذا یہ دلیل نہیں. وہ کہتے کہ ما وجدنا علیہ آبانا، ہم تو اسی کی پیروی کریں گا جس کو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. تو آباء و اجداد کی پیروی واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں گنتی کر کر کے نبا تنبیہ پوری طرح بتا دینا، آگاہ کر دینا. ایک تنبیہ اور ایک تنبیہ یہ ہے خبر دے دینا پوری طریقے سے، وضاحت نبا سے. فانبئکم بما کنتم تعملون، جو کچھ قیامت. قرآن مجید میں 5 جگہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے. اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے. سورہ لقمان دانشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی. اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائے، انہیں کبھی اف تک نہ کہنا، دل نہ توڑنا، چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا، کندھے جھکا کر بات کرنا، ادب سے گفتگو کرنا. قل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اپنے کندھوں کو جھکا کرنا اور پھر سے کہنا، اللہ سے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرمائی ہو جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا تھا. تو خاندان کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے 3 ڈائمنشنز ہیں، جیسے ایک کمرہ ہے، چوڑائی ہے، لمبائی ہے، اونچائی ہے.
پہلے تو شوہر اور بیوی کے درمیان بانڈ آف لو، اب یہ شوہر اور بیوی پیرنٹس بن گئے ہیں، والدین بن گئے، اولاد آ گئی، سیکنڈ ڈائمینشن ایڈ ہو گئی، ادب، عزت، اور بہن بھائی ہے اخوت، جس کو کہ وہ کہہ رہا ہے جی ویل فریٹرنٹی، خاندان کا ادارہ مستحکم۔ یہاں ایک نقطہ اور بیان کر دوں، لیگل لیول پر بیوی کے حقوق کم ہیں، شوہر کے زیادہ۔ اب رجال قوامون علی النساء، سیدھی سیدھی بات ہے، اور ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے، اس سے زیادہ معقول بات کوئی نہیں۔ کسی ادارے کے دو سربراہ برابر کے اختیارات والے نہیں ہو سکتے، لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے، باپ کا حصہ اس سے 1/3 ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے نا، حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں، کمزوری پر کمزوری سے، کمزوری تو ہو رہی ہے، اس کا خون چوس رہا ہے اندر، جھوک جو ہے وہ چوس رہی ہے خون اس کا، اور سب ماؤں کو تو اتنی نرسمنٹ موجود نہیں ہوتی کہ آپ پریگننسی میں اس کے لیے ضروری نرسمنٹ فراہم کر دیں۔ وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری جھیل کر بھی اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ وفصالہ فی عامین، اور پھر دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں، وہ دودھ جو ہے وہ پھر اس کی چھاتیوں سے چمٹ گئی، لہذا اس کا حق 3 گنا زیادہ ہے باپ سے۔ ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ تو کہا تمہارے والد۔ 3 درجے، اور یہ جو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے، یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا۔ یہ ہے ایکویشن، بیلنس۔ اسلام قسط کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات نہیں کرتا۔ انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو، آدھی ادھر دے دو، انصاف ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ یہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے، اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو، یہ قسط۔ تو اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی، ان کے اختیارات کم رکھے، لیکن اولاد پر حق ماں کا 3 درجے، اور اس کے ضمن میں جو پیشین گوئیاں احادیث نبویہ میں موجود ہیں، جو میں کم سے کم یوں سمجھیے کہ 25 برس سے بیان کرتا آ رہا ہوں، لیکن اب وہ چشم سر کے سامنے آ رہی ہے۔ پہلے وہ صرف یہ کہ انسان کو علمی اعتبار سے معلوم تھی، اب وہ صورتحال آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اس پر چونکہ گفتگو ہوتی رہی، لیکن ہر مرتبہ گفتگو کا اختتام اس پر ہوا کہ اس کا علاج کیا ہے، بچنے کا راستہ اجتماعی توبہ۔ انفرادی توبہ سے انسان اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جاتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے عفو درگزر کا، اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا مستحق قرار دے دیتا ہے۔ لیکن دنیا میں قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اجتماعی توبہ نہ ہو۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس توبہ کے موضوع پر کچھ عرض کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ توبۃ النصوح زبانی کلامی نہیں، توبہ کی تسبیح نہیں، بالفعل۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، یہ توبہ کی تاثیر ہے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الانہار، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کرتے۔ غلطی ہو گئی توبہ کر، اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو، اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا،
اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی. پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی، کوئی بات نہیں، پھر ہو گیا، پھر توبہ کرو. تواب اسی لیے کہا بار بار توبہ کرو. دوسری حدیث ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. دھل جاتی ہے تختی، دھل گئی، بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا، ختم ہو گئی. ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفروا اللہ فیغفر لهم. اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ سے. یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو. اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ میری شان ہے، غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، اس کا ظہور کیسے؟ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، یحبہ. اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفے باندھ کر، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ ہے مثبت کام، نیک کام، محسنین، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے. یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المومن، جو مومن ہو. اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فطروں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو. مفتن التواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو. اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند ہے. تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے. ہمارے بعض واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے. اس حدیث تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا. قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا. واحبطت تو عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا. یہ ہے جرم کی انتہا. تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں. حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے. اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل. قرآن مجید میں آتا ہے اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا. اس نے 99 قتل کیے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے. اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم. وہ اس کے پاس آیا، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کیے، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اپنی سینچری مکمل کر لی. مطلب 99 کے بعد ایک ہی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لی. پھر اس نے پوچھا کوئی اور، کوئی بڑے عالم انسان کو. پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ کیوں نہیں؟ 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا. جب تک کہ وہ گنگنو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟
توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکتے، تم فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں اچھے لوگ آباد ہیں ان میں جا کر رہو، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس بن جاؤ، وہ بری جگہ ہے۔ تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا، جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو اور جنت کے بھی آ گئے۔ رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے انہوں نے کہا یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض کریں۔ عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے تو نے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ، اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے۔ ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا، آدمی انسانی شکل کے اندر، اور فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو، اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں، انہیں حکم بنا دیا کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے، تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے؟ جب ناپا گیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا، ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا، دوسری والی جو ہے تو پھیل جا، تاکہ وہ جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت کہ جہاں سے لوگ آتے ہیں۔ تو اس فیصلے پر جو فرشتے تھے رحمت کے فرشتے تھے وہ اس بندے کو لے گئے جنت۔ یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی طاقت۔ اب آئیے اجتماعی توبہ کا طریقہ کار جو میں نے بہرحال بیان کیا، پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ۔ صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال کے، ہماری معاشرت اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، یہ تو قانون ہی بنے گا۔ ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تو قانون بنے گا تو ہم کن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا۔ سود میں بند نہیں کر سکتا، بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا، اور بینکوں کو آگ لگانے کی تبھی سود کو بند نہیں ہوگا، لیکن یہ تو کر سکتا ہوں ورنہ یہ کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہو، سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں نہ بڑھاؤں، سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں، اور یہ تو کر سکتا، تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا، لازم ہے آپ پر کہ آپ خود ہی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں۔ آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم، یہ اگر کر رہے ہیں تو آپ مجھے ہماری فحاشی ہے، اریانی ہے، لیکن جوز آپ خود کرتے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کا۔ تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے، اور نمبر 2 عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں صرف کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد۔ ظاہر بات ہے یہ لوگ اگر خبر میں رہتا 14 کروڑ میں 14 لاکھ بھی ہو جائیں، بہرحال 2-4 کی توبہ کرنے سے ملک کی قسمت نہیں بدلتی۔ معتدل تعداد کے اندر جو ہے یہ لوگ اگر ایسے ہو جائیں، اور پھر یہ کہ وہ مل کر اگر زور لگائیں، متشابہات کے اندر یہ تمام شریعت اسلامی کا نفاذ ہو سکتا ہے، اللہ کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ملک بنایا اسی لیے گیا۔ یہ توبہ کرنے والے لوگ جب تک 14 لاکھ نہیں ہے، 1400 ہی ہو، لیکن یہ اگر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے خلوص کے ساتھ، تو جب عالم میں ہم پہنچیں گے دعا بہت بڑی ہے، دعا مخل عبادت، بڑا لمبا راستہ لگتا ہے، لیکن یہ کہ 14 لاکھ انسان توبہ کرے یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ انسان توبہ کرے، صحیح معنی میں توبہ کرے، اور پھر وہ جمع ہو ایک طاقت بنے، تن من دھن لگانے کے لیے، جانے دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ لگتا ہے یہ کہ کافی لمبا ہے کہ دراز و دور دیدم اور رہو رسم پاس آئی، یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے۔ اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا حل ہوا؟ تو حل جو ہے کوئی عملی حل تو نہیں، اس میں میرا ذہن منتقل ہوا ہے دعا اجیب دعوت الداعی اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا وہ کون ہے جو کسی مضطر کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص نہایت پریشان حال ہو گیا، نہایت پریشان حال، اور میں اللہ کو جنت میں داخل ہو گیا، تو میری دستگیری، لیکن اس کے اللہ کسی اور طرف مجھے کوئی توقع نہیں رہی، کوئی نہیں رہا جس سے مجھے کوئی، آپ کہتے ہیں اس دعا کی تو کم سے کم ہم منادی کریں، لیکن پہلے شرط ہوئی، ورنہ وہ دعا نہیں ہے، ورنہ وہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ صحیح ہو، حرام سے اپنے وجود کو، اپنے گھر کو پاک کریں، اس کے بغیر تو جیسے ذرا اس آیت پر اب نگاہ کو مرتکز کیجئے، انسان کا خسارہ کیا ہے۔
دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، ذرا آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ نوع انسانی کا مشاہدہ کیجیے، کیسے کیسے دکھ، کتنی تکلیفیں، کتنی محنت، کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا مقدر۔ قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے، سورت البلد، اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا، یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے، کہاں کہاں انسان جاتا ہے، یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت۔ ایک مبالغہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو ہے انہیں کوئی مشقت نہیں، انہیں کوئی دکھ نہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے، ذہنی کوسٹ زیادہ ہے۔ ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی ہے، انہیں سیڈیٹیوز چاہیے، خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت پڑے گی۔ وہ 8 گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہپنوٹکس، خواب آور دوائیاں، سیڈیٹیوز، مشکل ادویات، یہ سارا لیبنیم اور یہ ویلیم اور یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ کہاں جاتا ہے؟ ذہنی سکون اور اطمینان انسان کو حاصل ہے۔ کسی کی جسمانی مشقت ہے، کسی کی ذہنی مشقت۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتما گوتم بدھ کا واقعہ۔ 30 برس کی عمر میں کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکلے، جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر گیا، شیر خوار بچے کو چھوڑ کر، راجدھانی میں رہنے والا محل کا باسی جسے یہ معلوم ہے کہ باپ کے بعد مجھے یہ سلطنت ملنے والی ہے، کیوں گیا؟ کبھی کبھی آپ نے سوچا؟ اس نے انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ، اس نے دیکھا کوئی اندھا ہے ٹھوکر کھا کر گر رہا، کوئی والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا نہایت محبوب بچہ دم تو، اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں نہیں سکتا، یہ دکھ اس کا مقدر کیوں؟ اس صدمے سے، اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لڈو اونٹ اور کولو کا بیل بن کر زندگی، جو 8 گھنٹے تک اینٹیں ڈھو رہا ہو، اس سب کا تصور کیجیے، وہ واقعی انسان ہے یا حیوان بن گیا ہے؟ اور 8 گھنٹے کی اس محنت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی اسے پوری نہ ہو، اور یہ تو ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا ہے کہ اگر بچہ بیمار پڑ گیا ہے تو شاید کوئی برتن بیچے بغیر اس کی دوا کا سامان نہ، ایسا شخص کتنے بوجھوں تلا دوا، کتنی مشقت کے اندر پسا تھا۔ لڈو اور کولو کا بیل انسانوں کی عظیم اکثریت کی سطح پر زندگی گزری، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کولو کے بیل کے لیے مشقت ہی مشقت ہے، اس کے احساسات یہ نہیں ہے، کیونکہ ان سے انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے، ایک بیل کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا کہ نہیں تھا، اس کو کوئی بخار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، اس صدمے سے وہ بیل بچا ہوا۔ گھوڑے کو کوئی پتا نہیں کہ میرا بھی کوئی اولاد میری ہے یا نہیں ہے، اور مجھے اس کا کوئی صدمہ ہے یا دکھ ہے، کوئی پتا نہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ والدین کو جو جو دکھ دیکھنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کے بھی اولاد کی، رات کی نیندیں حرام ہے اس لیے کہ بچہ بخار میں تپ رہا ہے یا درد سے تڑپ رہا ہے، لہذا نماز ہو سکتی ہے نماز۔ میں نے ایک موقع پر دیکھا لاہور میں کیروسین آئل، اس زمانے میں ابھی سوئی گیس نہیں آئی تھی، اور اکثر و بیشتر جو ہے یہ مٹی کا تیل جو ہے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کی شارٹیج ہو گئی تو کئی فرلانگ لمبی قطاریں لگتی تھی ان دکانوں کے باہر، ڈپو کے باہر، اور ایسے ایسے منظر بھی کہ ایک خاتون برقع کو، ایک گود میں بچے کو لیے، ایک کی انگلی پکڑے ہوئے، بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے تیل کے لیے، اور کئی گھنٹے کھڑی ہوئی۔ یہ مشقت انسان جھیلتا ہے۔ غالب نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان کو مٹ جاتا ہے، مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو، ہم بھول جاتے ہیں، ورنہ واقعہ یہ کہ قلب حساس ہو اگر، اور قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے۔ اچھا یہ تو ہوا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ حیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے، ان سے کوئی محاسبہ بھی ہے کیا؟ کوئی جواب دہی بھی ہے؟ کوئی ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا؟ انسان کی یہ ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے انسان، اس کو بھی قرآن مجید کی ایک سورت میں قسمیں کھا، اذا السماء انشقت، اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اے انسان، تیرا المیہ، تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے، تجھے صدمے پر صدمے جھیلتے ہوئے، مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روز اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہو، جواب دہی بھی کرتا۔ اس دن کے حساب سے، اس دن کے احساس سے جو بڑے بڑے ہماری امت کے عظیم جو برے سرسبد ہیں
ان کا یہ حال آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے، کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں، کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جائے، ختم، اس سے محاسبہ کوئی، وہ جس کے احساس سے کہ حضرت عمر جو ہے اپنے انتقال کے وقت سخت بے چین ہے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا سر جو ہے وہ اپنے زانوں پر رکھ لیا تو کہا نیچے ڈال دیا، ایک عجیب بے گلی اور بے چین، انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں پریشان، آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت